مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 5-6 دن کی شان و شوکت جس پہ انہوں نے اپنا ایمان بھی بیچا، جس پر انہوں نے اپنے حلف سے بھی روگردانی کی اور عمران نیازی صاحب کے کہنے پر آئین کو پامال کیا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 دن کی گورنری کے پیچھے سزائے موت کا ایک مقدمہ کوئی بڑی بات نہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے، آپ آ جائیں اور بتا دیں کہ آئین میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ پورے صوبے کو مفلوج کر کے رکھ دیں، 9 منتخب وزیر اعلیٰ کو حلف نہ دیں اور اپنی منمانی کرتے ہوئے کورٹ کے آرڈرز کو پیروں تلے رون دیں۔ 2 واضح آرڈر لاہور ہائی کورٹ کے آ چکے ہیں جن میں یہ درج ہے کہ آپ نے حلف کروانا ہے، لکھا ہے شیل انشور، آپ نے اس کو یقینی بنانا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا آخری مرحلہ جو حلف برداری کا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ مگر آپ ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہیں، آپ کو نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی پرواہ ہے، اور جو خط لکھا اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی ریٹ پٹیشن کے اندر نہ صرف یہ ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ان دونوں کے خلاف صدر پاکستان اور گورنر کے خلاف بنتی ہے، بلکہ یہ دونوں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ہم نے آج کی پٹیشن میں یہ باتیں درج کی ہیں، مگر ہم ان کو بھی پریس نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف حلف برداری کی استدعا لے کر آئے ہیں اور یہ درج کیا ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی اور توہین عدالت کی کارروائی یہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ دونوں کارروائیاں ہم کریں۔ اور یہ المیہ ہے کہ آپ آئین کی تشریح کرنا کس کا کام ہے؟ آئین کی تشریح کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ جب عدالتیں آئین کی تشریح کر رہی ہیں آپ اس کو ماننے سے انکاری ہیں، آپ کہتے نہیں ہم عدالتوں کی نہیں مانتے، تو اگر آپ یہ رویہ رکھیں گے کہ جہاں آپ عدالتی آرڈروں کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ طاقتور ہیں، کیونکہ آپ گورنر ہیں، کیونکہ آپ سپیکر ہیں، تو کل کو ایک عام پاکستانی جو محنت کش ہے، جو ملازم ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو کسان ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر کیوں مانے گا؟ یا وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے نہیں مانے کیونکہ آپ گورنر ہیں تو میرے پہ کسی ہائی کورٹ کا حکم لاگو نہیں ہوتا؟ وہ بھی خط لکھے گا، وہ بھی کہے گا کہ آج کے بعد میں بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرے پہ کسی ہائی کورٹ کا آرڈر لاگو نہیں ہوتا، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرے پہ کوئی آئین لاگو نہیں ہوتا، میرے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، میں کسی آئین کسی قانون کا پابند نہیں ہوں۔ تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے آئین کے ساتھ بہت کھلواڑ کر لیا۔ ہم سنجیدگی سے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم عدالت میں صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ 28 دنوں سے اس صوبے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے عمران نیازی صاحب نے۔ گورنر صاحب اور صدر پاکستان صرف ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 6 میں یہ لکھا ہے اینی پرسن ہو سبورٹس اور اٹیمپٹس ٹو سبورٹ، یعنی جو یہ کوشش بھی کرے کہ آئین کو پامال کیا جائے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے۔ تو یہ بحران مزید سنگین ہوتا جائے گا جس طریقے سے معاملات کو گورنر صاحب اور صدر پاکستان لے کر چل رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو کسی تیسرے آئینی عہدیدار سے آج حلف اٹھا لیں، مگر ہم قانون اور آئین کے پابند ہیں، ہم ان تمام چیزوں کے پابند ہیں جو قانون میں لکھی ہیں۔ ہمارا پالا کن لوگوں سے ہے؟ جن کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے۔ ہمارا پالا ان لوگوں سے ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر، اور عمران نیازی صاحب کو اللہ تعالیٰ کی حضور بھی معافی مانگنی ہوگی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھے میں جو انہوں نے کل حرکتیں کروائی ہیں، جس گستاخی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ میں آخری آدمی ہوں جو مذہب کا کارڈ استعمال کرے، میں نے زندگی میں کبھی مذہب کے اوپر تقریر نہیں کی، نہ پریس کانفرنس کی ہے، مگر ایک حد ہوتی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرمت ہے۔
اس کی ایک سینکٹی ہے. آپ نے کل اس کو وائلیٹ کیا تو آپ کے سامنے آئین پاکستان کیا ہے؟ جن لوگوں کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا نہیں پتا، آئین تو بہت چھوٹی چیز ہے پھر. تو ابھی بھی وقت ہے. یہ ملک کو دنگا فساد کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کل جو واقعہ ہوا پنجاب میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، گلی گلی میں آگ لگے، گلی گلی میں قتل و غارت ہو، گلی گلی میں خون بہے. یہ ان کی منشا ہے. اس لیے ہائی کورٹ کے 2 آرڈرز کو نہیں مانا، اس لیے آئین کو پامال کیا، اس لیے قانون کی خلاف ورزی کی. ابھی بھی وقت ہے. آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، قوم سے بھی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی حضور بھی معافی مانگیں، اور جو آئین میں لکھا ہے اس پر عمل کریں. ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے اپنی اصلاح رکھیں، اور جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہم وہ لینے آئے ہیں اور انصاف کی توقع رکھتے ہیں. کہیں بہت دیر نہ ہو جائے. بہت شکریہ. کل کا ایک واقعہ سے متعلق آ رہا ہے کہ جہانگیر جو سابق معاون خصوصی وزیر اعظم تھے وہ اس میں ملوث ہیں. یہ کل سے ایک چل رہا ہے. اور دوسرا، کیا آپ ایسے رویوں کی مذمت کرتے ہیں کہ مسجد نبی یا مریم بی بی کی جانب سے بھی جب عمران خان گئے تھے تو ایک نعرہ لگا تھا تو انہوں نے بھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سے بالا طاق ہو کے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پر احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے. صاحبزادہ جہانگیر اور چیکو صاحب موجود تھے. عمران خان صاحب لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بحران پیدا کرو، کوئی ایسی صورتحال پیدا کرو کہ دنگے فساد ہوں. میں اقتدار میں نہیں ہوں، لوگوں کو احساس ہو کہ میں اترا ہوں تو یہاں پہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، قتل و غارت شروع ہو گئی ہے. یہ اس شخص کی ایمان ہے. یہ کون شخص ہے؟ کیا یہ یہودی لابی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے؟ کل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں نعرے لگوا کے اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے. اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ امریکہ کی یہ سازش کی بات کرتا ہے. اس کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں. جب صادق خان ایک مسلمان لندن میئر کا الیکشن لڑا تھا، اس کے خلاف ایک یہودی زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی، تب واضح ہو گیا تھا یہ ہے انٹرنیشنل سازش. اور یہ ہے وہ سازش جس میں حرمت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. یہ کل ایک منصوبے کے تحت جتھے وہاں پہ پلیس کیے گئے مسجد کے اندر. کسی ایک شخص کا گزرتے ہوئے نعرہ لگا دینا اور بات ہے، جو منصوبہ بندی کی گئی الفاظ نہیں ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت سنجیدگی اختیار کرے گا اگر معافی نہ مانگی گئی. اس دن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا پیغام اپنا دینے کے لیے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ میرا پیغام لے کر جائیں. یہ کیسا آدمی ہے؟ اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. اس کی ذہنی توازن کی اسیسمنٹ کے لیے، اس کی سائیکائٹرک ایویلیویشن کے لیے دنیا کے بہترین مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کا پینل بنایا جائے اور اس کی سائیکائٹرک ایویلیویشن کی جائے کہ کیا یہ بندہ مینٹل ہاسپٹل کے باہر رہنے کو یہ قابل ہے کہ نہیں ہے. مریم بی بی کی جانب سے جو ٹویٹ، دیکھیے میں وہی بات کی نا، کسی ایک بندے کا چلتے چلتے نعرہ لگا دینا اور بات ہے. مریم بی بی نے تو منصوبہ بندی نہیں کی کہ وہ جتھا پلیس کرے مسجد نبوی میں. جو کل ہوا یہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا جو کل اس نے کیا ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے. ہمارے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال نے گولی کھائی ہے. پھر بھی ہم نے کبھی مذہب کارڈ استعمال نہیں کیا. ہم نے گولیاں کھائیں. ہمیں غدار کہا گیا، ہمیں کافر کہا گیا، ہمیں گستاخ کہا گیا. ہم نے برداشت کیا. ہم آج بھی برداشت کریں، پرامن کھڑے ہیں عدالت کے اندر. تو یہ اس ملک کو تباہی سے بچانے کی ذمہ داری عدالتوں کی ہے. انصاف کی توقع لے کے آئے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.